رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے درس قرآن کا عنوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت و کردار اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کی پیدائش اللہ رب العزت نے خلاف فطرت صرف والدہ کے بطن سے کلمہ کن کے ذریعے فرمائی۔ آپ قوم بنی اسرائیل میں سے آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد ایک ہی نبی اور رسول آئے ہیں، وہ میرے اور آپ کے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان تقریباً 500 سال کے قریب کا وقفہ ہے، اسے زمانِ فترت کہتے ہیں، یعنی جس میں وحی کا سلسلہ رکا رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کے بھیجا تھا، آپ کے اوپر کتاب بھی اتاری جس کا نام انجیل تھا، لیکن وہ کتاب اس معنی میں شریعت کی کتاب نہیں تھی جس طرح تورات شریعت کی کتاب تھی۔ آپ چونکہ قوم یہود کی طرف آئے تھے تو آپ کی شریعت وہ تورات ہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی۔ یہ جو انجیل تھی، اس کا جو بنیادی مواد تھا اور بنیادی مقاصد تھے وہ یہ کہ جس دور میں آپ قوم بنی اسرائیل میں تشریف لائے اللہ کے نبی بن کے، اس وقت قوم بنی اسرائیل کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی، کفر شرک میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، شرکیہ کفریہ اور جاہلانہ رسومات ان میں آ چکی تھیں، اخلاقیات تباہ ہو چکی تھیں، حسد بغض تکبر ان چیزوں میں یہ چیزیں ان کے قلوب و اذہان میں رچ بس گئی تھیں، اور پھر مال و دولت کے زیر سایہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، ان کے علماء سوء کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان پہ انجیل اتاری۔ انجیل کیا تھی؟ اس میں دین اسلام، یعنی یہ جو دین اسلامی حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اس کی حکمتیں بیان کی گئی تھیں، اس میں نصیحتیں تھیں، واعظ تھے جو دلوں کو نرم کرنے والے تھے، دل کے دروازے پہ دستک دینے والے تھے، اور لوگوں کو عبادت و اطاعت خداوندی اور توحید خداوندی کی طرف بلانے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک اور آپ کے جو تذکار مبارک ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبات میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ بطور خاص جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی حدیث مبارکہ ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حدیث نمبر 3254 ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ دبلے پتلے اور دراز قد کے مالک تھے، سیدھے بالوں والے تھے، اور قد اور رنگ ان کا سرخ تھا اور تر و تازہ تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا ابھی غسل کر کے باہر تشریف لائے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے ان کا خوبصورت حلیہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے جو شاہان وقت تھے انہیں بھی تبلیغ کی، ان کے سامنے بھی نعرہ حق بلند کیا۔ فلسطین کے باہر آبادیوں میں، بستیوں میں، تالابوں میں، ندیوں کے کنارے جو لوگ جانور چرا رہے ہوتے اور بالخصوص جو دھوبی کا کام کرتے تھے یعنی کپڑے دھونے کا، ان تک آپ نے اپنی تبلیغ کے دائرہ کار کو بڑھایا۔ اور ابتداً جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ درمیانے اور نچلے طبقے کے لوگ تھے، غریب لوگ ان میں زیادہ تھے، لیکن انہوں نے جب آپ کا دین قبول کیا تو پھر آپ کے ساتھ وہ ڈٹ کے رہے اور استقامت اختیار کی انہوں نے۔ بادشاہ وقت اور جو اس وقت کے یہودی علماء تھے اور جو امراء تھے، چونکہ آپ انہیں للکارتے تھے
اور پیغام حق کو بلند کرنے والے تھے، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کیا ہوا تھا، تو ان کے لیے آپ کا یہ دعوت و تبلیغ کرنا بڑی پریشانی کا سبب تھا۔ تو انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، یہاں تک کہ معاذ اللہ انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ تو ادھر انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، ادھر اللہ رب العزت کا آپ سے وعدہ تھا کہ میں تمہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دی، اللہ نے آسمانوں پہ آپ کو اٹھا لیا۔ اور قرب قیامت کی نشانی، جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پہلے جب تشریف لائے تھے تو اس وقت نبی تھے، اب امتی بن کے تشریف لائیں گے، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، ایک عرصے تک یہاں پہ رہیں گے، اور پھر جب آپ کا وصال ہوگا تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے میں آپ کی قبر مبارک بنے گی۔ اور جہاں تک آپ کے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کا ذکر ہے تو وہ صحیح اور متواتر احادیث طیبات میں ہیں، جن کا انکار کسی بھی صورت میں ممکن نہیں۔ مثلا ان میں سے بخاری اور مسلم شریف کی ایک متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر 3264 ہے، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر 155 ہے، کتاب الایمان میں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، یعنی تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا جب تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور اس وقت امام تم میں سے ہی ہوگا، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امتی بن کے آئیں گے اور وہ تمہارے ہی قیادت میں رہیں گے۔ جو امامت کرنے والا اس وقت ہوگا جس کے پیچھے آپ نماز ادا کریں گے، وہ تمہارے اندر سے ہی ہوگا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی اتفاقی حدیث پاک ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، کہ ان قریب تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، حکما عدلا، وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے، اللہ انہیں بادشاہی عطا فرمائے گا، سلطنت عطا فرمائے گا۔ فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے جو عیسائیوں نے نشان اپنا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہودیوں نے آپ کو یہ قتل کرنے کا ناکام منصوبہ بنایا تھا، تو وہ جو سولی کا نقشہ ہے یہ انہوں نے اپنی نشانی عیسائیوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور چونکہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، تو یہ صلیب کا نقشہ غلط ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کے توڑیں گے۔ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔ وَيَفِيدُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، اور اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا باقی نہیں بچے گا۔ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اتنا عدل قائم ہوگا، اتنی خوبصورتی قائم ہوگی، اور اللہ رب العزت کی اتنی رحمت ہوگی اہل دنیا پہ اس وقت جب حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے کہ یہاں تک ایک سجدہ کرنا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر ہوگا، یعنی سجدے کی قدر و قیمت دنیا اور اس کے مال و اسباب سے بڑھ کر ہوگی اس وقت جب حضرت عیسیٰ ابن مریم اس زمین پہ اتریں گے۔ یہ تھا آپ کا مختصر سیرت اور نقشہ آپ کے حوال کا۔ اب قرآن مجید کی آیات طیبات کو مختلف مقامات سے مختلف صورتوں میں ہم اپنے اس درس کے اندر شامل کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آپ کا متعدد مقامات پہ تذکرہ ہے، جس میں آپ کا ذکر بھی ہے، آپ کی والدہ کا ذکر بھی ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اور آپ کی قوم کا ذکر بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ایک علیحدہ سے عیسائیوں کے عقائد و نظریات اور ان کی تاریخ پہ دروس قرآن کا ہمارا سیشن چلے گا، اس میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ یہاں ہم صرف چند آیات طیبات کو لے رہے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے اور آپ کے اوصاف و کردار کو بیان کیے۔ تو سب سے پہلے آپ کا اس دنیا میں آنا اور حضرت مریم کو آپ کے آنے کی بشارت کا دیا جانا اور آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ بیان کیا۔ سب سے پہلے سورہ
آل عمران شریف کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف سے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی جانب سے ایک کلمے کی۔ آپ کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلمۃ اللہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں مفسرین نے۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عام لوگوں کے برعکس صرف کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے، تو اس وجہ سے آپ کو کلمہ کہا جاتا ہے، کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ بشارت دی تو ساتھ آپ کا نام بھی بتا دیا اور آپ کے اوصاف بھی بتا دیے کہ اسمہ المسیح ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا، وہ دنیا میں بڑے عزت والے ہوں گے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی معزز ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے خاص قرب والوں میں سے ہوں گے۔ پھر آپ کے اوصاف بیان کیا، آپ کے معجزات کو بیان کیا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ لوگوں سے کلام کریں گے پنگھوڑے میں، وَكَهْلًا، اور پکی عمر میں، یعنی جب بندہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہ ابتدائی بشارت ہے جو آپ کے متعلق حضرت مریم آپ کی والدہ کو دی گئی۔ پھر جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت کیفیت کیا تھی، اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے سورہ مریم شریف میں بیان کی ہے۔ جب آپ کی اللہ رب العزت نے چاہا کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ انہوں نے آ کے حضرت مریم کے سامنے پھونک ماری آپ کے سینہ میں، آپ کے گلے کے راستے سے، تو اس کی یہ برکت ہوئی۔ اللہ رب العزت کا جو منصوبہ تھا اس سے وہ حاملہ ہوئیں، اور وہ اکیلی بھی تھیں۔ جب حمل ظاہر ہوا وہ پریشان بھی ہوئیں، تو الہام ہوا ان کی طرف کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سائیڈ پہ کھجور کے درخت کے نیچے چلی جاؤ۔ اب کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئی جو لوگوں سے سائیڈ پہ تھا، پردے میں تھا، تو اللہ رب العزت نے اس درخت کو ہرا بھی کر دیا، اس کے اوپر کھجوریں بھی آ گئیں، نیچے سے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، اور پھر وہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس طرح، تو انہوں نے آپ کو اٹھایا اور اپنی قوم کی طرف آ گئی۔ آپ کو پریشانی بھی تھی اور شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میرے بیٹے کی ولادت بھی ہو گئی ہے، اور میری قوم میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا کہ تو نے پریشان نہیں ہونا، اپنی قوم میں جاؤ، اگر کوئی الزام لگائے، بات کرے، تو نے اپنی زبان سے کچھ نہیں بولنا، کہ اشارہ کرنا ہے کہ یہ جو بیٹا آیا ہے اسی سے پوچھ لو کدھر سے آیا ہے، تو پھر آگے بیٹا جانے اور اللہ کی رحمت جانے۔ تو سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ ہم آیت نمبر 27 سے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، پھر وہ انہیں لے کے اپنی قوم کے پاس آئیں، اٹھایا ہوا تھا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنی قوم کے پاس آئیں۔ جب قوم نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، مریم کے گود میں عیسیٰ ہے اور اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے یہ بیٹا کہاں سے آ گیا، تو انہوں نے آپ کے اوپر تہمت لگائی۔ تہمت کیسے لگائی؟ قرآن کہتا ہے قالوا، آپ کی قوم بولی، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بڑی شرمندگی کا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہارون آپ کے بھائی کا نام تھا، ما کان ابوکی امرأ سوء، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امکی بغیہ، اور نہ ہی تیری والدہ کوئی باغیہ اور بے حیائی والے کام کرنے والی خاتون تھی۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ نے اس الہام کے مطابق اشارہ کیا بیٹے کی طرف، فاشارت الیہ، آپ نے اس وقت ان کے جواب میں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا، تو قوم کہنے لگی، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو بچہ کیسے ہمارے ساتھ گفتگو کرے گا جو ابھی پنگھوڑے کے اندر ہے، ابھی تو چند گھنٹے اس کی عمر ہے، یہ ہمارے ساتھ بات کرے گا؟ ابھی قوم حیران تھی اور آپ حضرت مریم کے ساتھ محو کلام تھی۔ ادھر سے اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ بول پڑے۔ قالا، آپ نے فرمایا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور مجھے ببرکت بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، واوصانی، اور مجھے اللہ نے وصیت کی ہے،
بالصلاۃ نماز قائم کرنے کی، والزکاۃ زکوٰۃ دینے کی، ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا اور مجھے جبر کرنے والا اور محروم رہنے والا نہیں بنایا۔ اب یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کا اعزاز بیان کرتے ہوئے ان پہ سلام بھیج رہے ہیں کہ والسلام ہو، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اللہ نے مجھ پہ سلامتی بھیجی ہے، والسلام علیہ یوم ولدت اور سلام ہے مجھ پر میری پیدائش کے دن، ویوم اموت جس دن میرا وصال ہوگا، ویوم ابعث حیا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اب یہ گفتگو کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، قول الحق الذی فیہ یمترون اور یہ پکی اور سچی بات ہے جس میں لوگ چہم گوئیاں کر رہے تھے، تذبذب میں مبتلا تھے۔ یہ تو ہو گئے آپ کی پیدائش کے احوال اور اس وقت آپ کا کلام کرنا جو معجزانہ طور پہ آپ نے کلام کیا، اپنی والدہ کی عزت کی گواہی دی، اپنا منصب بیان کیا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ مجھے اللہ نے نماز کا، زکوٰۃ کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور میری سیرت میں نہ تو سخت پن ہے اور نہ ہی میں شقی ہوں، بلکہ اللہ نے کرم نوازی کر کے اور مجھے سلامتی والا بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ایک آپ کی عمر گزرتی گئی، تو جب آپ اس عمر کو پہنچے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا اور دین حق کی سربلندی کے لیے محنت اور مشقت کرنے کا حکم ہوا، تو آپ نے جب آپ نے کارہائے نبوت سر انجام دینا شروع کیے تو اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ کس انداز میں آپ میدان عمل میں آئے۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 50، 51 اور 52 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اس کیفیت کے متعلق کہ جس طرح آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لے آئے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، آپ قوم بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول بن کے تشریف لائے تھے، تو آپ نے ایک تو ان کے سامنے اپنے معجزات کا اظہار کیا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزات دے کے بھیجا ہے، اور پھر اپنے منصب نبوت کو بیان کیا کہ میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انی قد جئتکم بآیات من ربکم، کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں کیچڑ سے پرندے کی شکل، میں کیچڑ سے بناتا ہوں کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، فانفخ فی، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یعنی جو میں نشانیاں لے کے آیا ہوں ان میں ایک نشانی یہ ہے، وابری الاکمہ، اور میں پیدائشی اندھے کو آنکھوں والا کر دیتا ہوں، تندرست کر دیتا ہوں، والابرص، اور کوڑ کے مریض کو تندرست کر دیتا ہوں، واحیی الموتیٰ باذن اللہ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، وانبئکم بما تاکلون، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو گھروں سے تم کھا کے آتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو گھروں میں تم ذخیرہ کر کے آتے ہو، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ یہ آپ نے اپنا منصب، اپنی حیثیت بیان کی اور اپنے معجزات اور جو نشانیاں لے کے آئے تھے وہ بیان کی۔ اور اگلی آیت جو آیت نمبر 50 ہے سورہ آل عمران کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تمہارے پاس کتاب ہے تورات اس کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ حلال کر دوں تمہارے بعض ان کاموں کو، حرم علیکم، جو تم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے۔ اب قوم بنی اسرائیل کے لوگوں نے بے شمار ایسی چیزیں خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی تھی جو اللہ نے ان کے لیے جائز قرار دی تھی، احکامات خدا بندی میں رد و بدل کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جن کاموں کو تم نے حرام قرار دے دیا اپنے اوپر، میں انہیں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا
وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کے، فاتقوا اللہ، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ آپ نے اعلان حق کیا اور اپنے دین کا جو کلمہ تھا وہ بلند کیا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، اور یہی وہ دعوت حق تھی کہ جس سے اس وقت کا بادشاہ اور امراء اور علماء سوء آپ کے دشمن ہو گئے، اور پھر آگے انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید جو اپنی قوم کو تبلیغ کی اور انہیں مزید جو پیغامات دیے، ان میں ایک پیغام حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بشارت کا بھی تھا، کہ آپ نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کی خوشخبری دینے کے لیے تمہیں آیا ہوں، اور ان کے آنے سے پہلے ان کا پیغام تمہارے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ صف کی آیہ نمبر 6 میں ذکر کی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں جو مجھ سے پہلے تمہارے پاس تورات موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، ومبشرا برسول، اور میں تمہیں اس عظیم الشان رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ نے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشخبری اپنی امت کو دی۔ پھر وقت گزرتا گیا تو یہودی جو آپ کے خلاف ہوئے، آپ کو جو ماننے والے تھے وہ تو عیسائی بن گئے، یہودیوں نے آپ کے ماننے والوں کے لیے اور آپ کے لیے دائرہ کر تنگ کر دیا، آخر انہوں نے آپ کو سولی پہ چڑھانے کا انتظام کیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، آپ کو بچایا اور آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ النساء کی آیہ نمبر 157 اور 158 میں ذکر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اس حوالے سے۔ یہاں ان آیات طیبات کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے برے کاموں کو گنوایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے برے، جن کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگی، ان پہ اللہ کا غضب اترا۔ ان کاموں میں ان کا ایک کام یہ بھی ہے، اور پھر بعد میں یہ کام ان کا عقیدہ بن گیا کہ ہم نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، کہ وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ بات ذکر کر کے ان کا قول آگے اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ انہوں نے نہ تو انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے صورت شبیہ بنا دی گئی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور ایک بندہ جس کا نام مفسرین شمعون قرینی لکھا ہے، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسی ہوگی، تو انہوں نے اسے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کا گمان ہے جو وہ کرتے آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو اسی وجہ سے میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ مشکل وقت پیش آیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دائرہ تنگ کیا، تو اس وقت آپ نے اپنے حواریین کو بلایا جو آپ کے صحابی تھے، آپ کے امتی تھے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور بعد میں بھی وہ ڈٹے رہے اور اپنے دین کا جو کلمہ تھا اسے بلند کرتے رہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 52 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا، یعنی یہودیوں کی طرف سے، قال من انصاری اللہ، تو آپ نے اعلان کیا کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جائیو کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا، پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں بما انزلت، جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم فرما بردار بن گئے ہیں تیرے رسول کے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں شہادت دینے والوں میں سے رکھیو، یعنی ہمارا شہادت دینے والوں میں
کرنا۔ اسی طرح سورہ صف میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا اور یہاں بڑا خوبصورت انداز ہے، اور قیامت تک آنے والے جو دین کے سپاہی ہیں، دین کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ زیادہ راہ ہے۔ آخری آیت ہے سورہ صف کی، آیت نمبر 14، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کے مددگار، کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے مدد کرنے والے ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ آپ پر ایمان لے آیا۔ وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے آپ کا انکار کیا۔ تو جب ایک گروہ ایمان لے آیا، ایک نے انکار کیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے، عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اس طرح وہ ایمان لانے والے غالب آنے والے ہو کے۔ تو یہ آپ کے ساتھیوں کی قربانی ہے، انہوں نے مشقتیں برداشت کی، جانیں قربان کی، لیکن آپ کے دین کو انہوں نے قائم رکھا، برقرار رکھا۔ پھر آپ کے وصال کو کوئی بہت آپ کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کو کوئی بہت عرصہ نہیں گزرا تھا، سینٹ پال کا ظہور ہوا اور اس نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور اب آپ کے دین کی جو صورتحال ہے، بلکہ اب کہ آقا علیہ السلام کے آنے تک یہ بالکل دین کی صورتحال بگڑ چکی تھی، کفر اور شرک اس دین کے اندر آ چکا تھا، یہاں تک کہ جو نیا دین عیسائیت سینٹ پال کے زیر سایہ پروان چڑھا، اس میں معاذ اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ان کے مختلف مقامات پہ ان کے عقیدے کا رد کیا ہے۔ ایک جگہ پہ کہا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 71 میں کہ لا تغلوا فی دین، دین میں غلوب نہ کرو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، یعنی وہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کو، تینوں کو ملا کے ان کا یہ عقیدہ بنا ہے کہ یہ تین جمع ہو تو اللہ بنتا ہے، معاذ اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ کو اور حضرت جبرائیل کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو قرآن نے بڑی سخت تنبیہ کی کہ ایسا نہ کرو، اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 75 میں کہا کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور مریم کو جو اس کی والدہ ہے اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ کان یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھانے والے تھے۔ تو جو کھانا کھانے والا ہو وہ تو محتاج ہوتا ہے خود غذا کا، تو غذا کے دوسرے لوازمات کا، تو جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، جبریل بھی اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی اللہ کی بندی ہیں۔ تو یہ ان کے کفری عقائد و نظریات تھے، شرکی عقائد و نظریات تھے عیسائیوں کے، اور آج بھی موجود ہیں جن کا قرآن مجید رد کرتا ہے۔ اور بالخصوص آخر میں ایک جو چند آیات مزید آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی قرآن مجید کا بہت اہم مقام ہے۔ اس میں قیامت کے دن کا معاملہ ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو اس کا منظرنامہ اللہ رب العزت نے پیش کیا، اور اس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور آپ کی جو عیسائی برادری ہے، آپ کو ماننے والے اور جو شرک اور کفر کا عقیدہ رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا حصہ مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو خدا کا حصہ مانتے تھے، انہیں جب بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم کیا کس دین پہ عمل پیرا رہے ہو، تو وہ کہیں گے جو حضرت عیسیٰ میں تعلیم دے کے گئے تھے۔ پھر اللہ حضرت عیسیٰ کو بلائے گا اور حضرت عیسیٰ کے اوپر اللہ نے جو نعمتیں کی تھیں ان کا ذکر کرے گا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، پھر معجزات عطا کیا جانا، پھر حضرت عیسیٰ کی قوم پہ جو آسمانوں سے دسترخوان کا نزول ہوا تھا اس کا اللہ رب العزت ذکر فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے انہیں یہ تعلیم دی تھی؟ تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب کہے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم سے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی، بنا لو مجھے، وَأُمِّيَ، اور میری والدہ کو، إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر دو معبود یعنی مجھے اور میری والدہ کو؟ قالا، تو حضرت عیسیٰ عرض کریں گے سبحانک، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری یہ مجال نہیں ہے، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں جو نہ حق ہو، میں وہی بات کروں گا جو حق ہوگی، اور میں نے حق باتیں ان کے سامنے کی تھیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتا،
تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل کے اندر ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور اللہ جو تیرے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی تھی سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ کیا تھی جو میں نے ان سے کہی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان میں قائم رہا تو ہمارا گواہ تھا، تو ہمیں دیکھ رہا تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب میں ان میں نہ رہا تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو پھر تو خود ہی ان کا نگہبان تھا۔ تو وہاں بھی عیسائیوں کو جو شرکی عقیدے رکھتے ہیں میدان قیامت پہ بھی انہیں ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوال اور آپ کا قرآن ذکر ہے۔ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں کئی پہلو موجود ہیں۔ سب سے بڑا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت پہ ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے۔ نظام اللہ کا یہ ہے کہ ماں اور باپ سے اللہ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن جب اللہ چاہے اس نظام کے خلاف کرنا چاہے تو کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے، وہ اس نظام کے خلاف بھی کر سکتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کے تحت شامل ہے اور اس نے یہ کیا ہے، تو اللہ کی قدرت پہ ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا، بالخصوص جو علماء ہیں، مبلغین ہیں، جنہیں دین کی کچھ سمجھ بوجھ ہے، وہ دین کی تبلیغ پوری محنت کے ساتھ کریں، مشقت کے ساتھ کریں، جہاں بھی کوئی برا کام ہوتا نظر آئے وہاں کلمہ حق بلند کریں، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑ جائے اسے دریغ نہ کریں۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے اپنی وہ جان کے دشمن بن گئے تو آپ اس سائڈ پہ بھی چل پڑے، اللہ نے کرم نوازی فرمائی، انہیں محفوظ رکھا اور آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور تیسری بات یہ سامنے آئی کہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں اور وہ امتی بن کے آئیں گے، اور یہ میرے اور آپ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر نبی آپ کے امتیوں میں شامل ہوں گے اور آپ کے امتیوں میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ سامنے آئی کہ اللہ رب العزت کے دین کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ ہم جس بھی سطح پہ موجود ہیں، جو بھی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، علماء کا ساتھ دیں، مبلغین کا ساتھ دیں، جو ایسی تحریکوں میں لوگ شامل ہیں، جو تحریکیں اس وقت حق و باطل کی کشمکش سے گزر رہی ہے، ان کا ساتھ دیں، جس طرح حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے لیے میرا ساتھ دینے والا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کرنے والے بنے، یہی دنیا میں بندے کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور آخری بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ اللہ کے اوپر بندے کا کامل یقین ہونا چاہیے، جب بھی کوئی مشکل وقت آئے توجہ بندے کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔